یہ ارشاد فرمائیے کہ جانور کے لیے جیسے گائے بیل بھینس وغیرہ ہے، ان کے لیے شریعت نے عمر کیا مقرر فرمائی ہے؟ اور لوگ جو ہیں اس کے لیے عمر کی تو کم ہی خیال کرتے ہیں، وہ رجحان یہی ہوتا ہے کہ دانت اتنے ہونے چاہیے، 2 دانت ہونے چاہیے، 2 دانت پورے ہونے چاہیے۔ تو آج کل جیسے فراڈ کا دور ہے، دھوکے بازی کا دور ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم 2 سال دیکھیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ برتھ سرٹیفکیٹ تو جانور کا بنتا نہیں ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے 2 سال مکمل ہوئے ہیں کہ نہیں؟ تو اس لیے تو 2 دانت شریعت نے مقرر فرمائے ہیں یا عمر مقرر فرمائی ہے؟ اور اب دھوکے سے کس طریقے سے بچا جائے؟ اور اس کے بارے میں آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ کون سا جانور 2 دانت والا 4 دانت والا کون سا جانور قربانی کرنے کے لیے زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیں، قرآن و حدیث میں فقہا کے اقوال میں کہیں بھی یہ نہیں ملتا کہ اتنے دانت والے کی قربانی ہونی چاہیے۔ دیکھیں، دانت جو ہے نا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو مختلف اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے۔ یعنی بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو گھر کے پلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ گھریلو غذائیں کھاتے ہیں، تو ان کے دانت دیر سے نکلتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور بکرا ہے، بکرے کی عمر شریعت نے 1 سال مقرر کی ہے، اب وہ نرم غذا کھانے والا ہے نا، تو 2 سال میں بھی اس کا دانت نہیں نکلے گا۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ باہر چر رہا ہوتا ہے، تو وہ زور لگا کر غذا کھا رہا ہوتا ہے، گھاس کھینچ رہا ہوتا ہے، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عمر پوری نہیں ہوتی لیکن دانت نکل آتے ہیں۔ اب آپ دنیاوی اعتبار سے بچوں کو دیکھ لیں تو ہر بچے کے دانت جو ہے وہ ایک فکس ٹائم میں تو نہیں نکلتے، بعض بچوں کے دانت جلدی نکل آتے ہیں، بعض بچوں کے دیر سے نکلتے ہیں، بلکہ والدین انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس کے دانت بھی نکلے، پتہ نہیں اس میں کوئی کیلشیم کی کمی ہے، کیا مسئلہ ہے۔ تو یہ دانت ایسا عمل ہے کہ جو بندے کے اختیار میں نہیں ہے، وہ اس کی باڈی کی جو بھی اس کی ایک اسٹیٹس ہے اس کے اعتبار سے وہ دانت نکلتے ہیں۔ تو دانت کا شریعت نے کوئی معیار مقرر کیا ہی نہیں ہے کہ اتنے دانت ہو تو قربانی ہوگی، یہ بس شروع سے عوام میں منظور ہے کہ بس 2 دانت ہی چاہیے، تو یہ غلط فہمی ہے۔ شریعت نے جو معیار مقرر کیا ہے وہ ایک ہی لفظ دیا ہے، اس کے ذریعے سے مختلف جانوروں کی مختلف عمریں بیان کی گئی ہیں۔ اگر اونٹ ہے تو اونٹ 5 سال، اگر گائے بھینس اس کیٹیگری کا جانور ہے تو پھر اس کی عمر 2 سال، اور بکرا بکری ہے تو اس کی عمر پھر 1 سال ہونی چاہیے۔ ہاں، صرف ایک گنجائش شریعت نے یہ دی ہے کہ بھیڑ ہے، دمبا ہے، اور وہ ایسا فربا ہے، ایسا موٹا تازہ ہے، اور وہ ہے 6 ماہ کا، 1 سال سے کم کا ہے، اور اگر اس کو 1 سال والے جانوروں میں چھوڑ دیا جائے تو وہ محسوس نہ ہو کہ یہ چھوٹا ہے، اتنا فربار ہو، طاقتور ہو، تو صرف بھیڑ اور دمبے کے اندر اجازت ہے، بکرا بکری میں پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ صرف حدیث پاک میں چونکہ صراحتاً اس کا ذکر ہے کہ بھیڑ یا دمبا جو ہے اس کی صراحتاً اجازت دی گئی ہے، اس لیے ہم اس کو کسی اور پر قیاس نہیں کر سکتے کہ بکرا بکری بھی 6 سال 6 مہینے کا ہو اور دور سے موٹا نظر آتا ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ صرف یہ گنجائش بھیڑ اور دمبے کے اندر ہے کہ اتنا تازہ اور فربا ہے کہ دور سے دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں ان کی شریعت نے عمر مقرر کر دی ہے کہ بکرا بکری یا اس کیٹیگری کے جو جانور ہوتے ہیں ان کی عمر 1 سال، گائے بھینس اور بیل وغیرہ ان کی جو کیٹیگری کے جو جانور ہیں ان کی عمر 2 سال کم سے کم، زیادہ جتنی بھی ہو، اور جو اونٹ ہے اس کی عمر کم سے کم 5 سال کی ہونی چاہیے۔ اب یہ بات رہی کہ ہم پتہ کیسے چلے کہ اس کی دانت، اس کی جو عمر ہے وہ اتنی ہو چکی ہے نہیں ہوئی، تو دیکھیں یہ ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ یہ ماہرین اور تجربے کار جو ہوتے ہیں، جو کیٹل فارم والے ہوتے ہیں، وہی صحیح طریقے سے بتا سکتے ہیں، یا جو ان کی شروع سے لے کے ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، ان کو فیڈ دیتے ہیں، وہی بتا سکتے ہیں کہ یہ عمر اس کی کتنی ہوئی ہے۔ آپ کسی کے پاس اگر جاتے ہیں، وہ فاسق معلن نہیں ہے، تقویٰ پرہیزگاری والا شخص نظر آتا ہے، باشرہ نظر آتا ہے، اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی اس کی عمر اتنی ہے، تو پھر تو مان لیا جائے۔ اور عام طور پر چونکہ وہ فاسق معلن ہوتے ہیں تو پھر ان کی بات پر عمل نہ کیا جائے۔ اس کا آسان ایک سلوشن یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ 4 دانت والے کو پریفر کریں، کیونکہ 4 دانت میں یہ بات کنفرم ہے کہ اس کی عمر پوری ہوگی۔ یعنی اگر بکرا بھی آپ 4 سال کا 4 دانت والا لیں گے تو یہ تو بات کنفرم ہے کہ 1 سال سے بڑا ہی ہے، تو یہ عمر والا اطمینان آپ کو ہو جائے گا۔ اچھا، گائے ہے بھینس ہے تو ان کی بھی اگر آپ 4 دانت والا لیتے ہیں تو یہ بات گارنٹی سے کی جا سکتی ہے کہ یہ اس کی عمر جو ہے وہ 2 سال سے زیادہ ہے، 2 سال اس کی عمر ہو چکی ہے۔ تو کیونکہ 2 دانت میں تو مسئلہ ہو سکتا ہے، 4 دانت میں مسئلہ نہیں ہو سکتا کہ 4 دانت والا جو ہے وہ 2 سال سے پہلے 4 دانت نکال لے۔ تو یہ بھینس وغیرہ جتنی بھی ہیں اگر یہ 4 دانت بھی لے لی جائے تو اس میں کم سے کم یہ اطمینان ہو جائے گا کہ اس کی عمر پوری ہے۔ اور یہ میں آپ کو ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں، یہ امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکرے میں کئی بار مشورہ دیا ہے، بلکہ کل رات کو بھی مدنی مذاکرے میں یہ مشورہ دیا تھا کہ 4 دانت والا لیا جائے، بلکہ فرمایا کہ یہ افضل ہے۔
اور میں نے تو کئی سالوں پہلے سنا تھا، تو اس وقت سے اب تک کا تجربہ ہے کہ میں 4 دانتوں والا ہی لیتا ہوں۔ اچھا، اس کے فائدے میں آپ کو جو میں نے ذاتی نوٹ کیے وہ بتاتا ہوں۔ ایک تو اس کی قیمت کم ہوتی ہے، قیمت پہ میں جانا نہیں ہے کہ ہمیں سستا مل جائے، لیکن ویسے ہی مارکیٹ میں اگر آپ جاتے ہیں تو 2 دانت والے کے مقابلے میں آپ کو 4 دانت والا سستا مل جاتا ہے۔ اچھا، اس کا گوشت بھی لذت والا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے گوشت کوئی اس کا لذت والا نہیں ہوتا یا کوئی بوڑھا ہوتا ہے۔ یہ 4 دانت والا بوڑھا نہیں ہوتا، اس کا گوشت بھی اچھا ہوتا ہے اور قربانی بھی اس کے اچھے انداز میں ہو جاتی ہے اور جانور بھی خوبصورت آپ کو مل جاتا ہے۔ تو یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ 4 دانت والا لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ واقعی 4 دانت والا ہو۔ یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ وہ 6 دانت والا ہوگا، اس کے 2 دانت توڑ کے پھر 4 میں چلا دے تو یہ الگ بات ہے۔ تو اس کے لیے اگر کسی ماہر کو ساتھ رکھ لیا جائے، ہم جب جاتے ہیں تو کسی نہ کسی ماہر کو ساتھ رکھتے ہیں تو وہ اندازہ کم سے کم ہو جاتا ہے کہ یہ 4 دانت ہی ہیں اس کے، یہ 6 کو 4 نہیں بنایا گیا ہے۔ تو یہ ہے کہ مشورہ یہ ہے کہ 4 دانت والے کی قربانی کر لے تو